بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ ہارون رشید نے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف خط لکھ کر اپنے وزیر اعظم عباد طالقانی کے ہاتھ روانہ کیا۔ عباد خود کہتا ہے کہ باوجود یہ کہ تمام طلباء کو معلوم ہو گیا تھا کہ امیر المؤمنین ہارون الرشید کا وزیر اعظم ہے، لیکن وہاں میرا گھوڑا کسی نے بھی نہ پکڑا۔ میں نے خود اسے باندھا، پھر جب مجلس میں حاضر ہوا تب بھی کسی نے میری پرواہ نہ کی، نہ ہی میری طرف التفات کی، بلکہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو مجھے دیکھ کر فوراً نماز کی نیت باندھ لی اور طویل قرأت شروع کر دی۔ معلوم ہوتا تھا کہ ان کا ارادہ تھا خود بخود واپس چلا جائے گا۔ پہلے تو میں کھڑا رہا اور کافی دیر کھڑا رہنے کے باوجود بھی کسی نے مجھے بیٹھ جانے کو نہ کہا۔ آخرکار میں بیٹھ گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بیٹھنا بھی انہیں ناگوار رہے تو بہت دیر کے بعد وہ خط میں نے ان کے سامنے محراب میں رکھ دیا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی تو خط اٹھا کر طلباء کی طرف پھینک دیا کہ کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے۔ خط میں ہارون رشید نے لکھا تھا، میں خلیفہ مسلمین بن چکا ہوں، بڑے بڑے لوگوں نے مجھے مبارکباد دی ہے اور میرے پاس حاضر ہوئی ہے۔ میں نے بہت سا مال ان کی مہمان نوازی پر خرچ کیا ہے، بے شمار تحائف ان کو دی۔ آپ میرے استاد تھے، میں نے بہت انتظار کیا تاکہ مبارکباد کے لیے آپ تشریف لائے، بے شمار مال و دولت سے آپ کی عزت کرو، لیکن آپ ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ فوراً تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا، اسی کاغذ کی دوسری طرف جواب لکھو۔ کسی نے عرض کیا، حضور، بادشاہ وقت کی طرف خط جانا ہے، کوئی دوسرا کاغذ ہونا چاہیے۔ فرمایا، اگر یہ کاغذ اس کے حلال مال سے ہے تو اسے اپنا مال حلال پہنچ جائے گا، اور اگر مال حرام ہے تو ہمارے ہاں حرام کا مال رہنا جائز نہیں۔ بہرحال اسی کاغذ کی دوسری طرف لکھوایا، العبد الضعیف سفیان ثوری، بعد السلام مسنون۔ تو نے مجھے اس بات پر گواہ بنایا ہے کہ جو رقم غربا، مساکین، بیوگان اور یتامہ کا حق تھا وہ تو نے متول آدمیوں پر خرچ کر کے غریبوں کا حق ضائع کر دیا ہے۔ لہٰذا کل قیامت کے دن میں یہ گواہی دوں گا کہ تو نے مسلمانوں کے مال کو ناجائز طور پر خرچ کیا، کمزور اور ضعیف لوگوں کے حقوق ادا نہ کی۔ تو نے لکھا ہے کہ مبارکبادی کے لیے بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، میں کہتا ہوں بجائے مبارکبادی اور تہنیت کی تیری تعزیت کرنی چاہیے، کیونکہ عنقریب ہی تو سخت امتحان میں آنے والا ہے جس کا سامان نجات تیرے پاس بالکل نہیں ہے۔ تو دنیا پر فخر کر رہا ہے اور چند دن کی مردار دنیا پر اتراتا ہے، حالانکہ اس نے تجھے یاد خدا سے غافل کر کے ناعاقبت اندیشی کی وجہ سے بہت سے رحمتوں سے تجھے دور کر دیا۔ الآخر اس طرح کا مضمون لکھوا کر عباد طالقانی کی طرف پھینک دیا اور فرمایا، یہ لے جا اور اسے دے دینا۔ عباد کہتا ہے کہ ان کے خط کا اور اس مجلس کا ایسا اثر مجھ پر ہوا کہ دل چاہتا تھا دنیا پر نہ مکان کی ضرورت ہے نہ ہی گھر و زر کی حاجت ہے، گھر زر کو چھوڑ کر یاد خدا میں رہنا چاہیے، لیکن وہاں تو کچھ نہ کر سکا۔ باہر آیا تو زور زور سے رویا، بآواز بلند پکارا، کوئی ہے جو میرے بدن والے قیمتی لباس کو لے جائے اور مجھے موٹا لباس اون کا پہنائے؟ چنانچہ غریب لوگ آئے، انہوں نے میرا ریشمی لباس اور سونے کی زنجیریاں وغیرہ اتار کر صوف کا لباس پہنایا۔ وہاں سے گھوڑے کو ہاتھ میں پکڑ کر پیدل چڑھتا ہوا بغداد پہنچا۔ گھوڑا چونکہ ذاتی نہ تھا بلکہ حکومت کا تھا، اس لیے وہ کسی کو نہ دے سکا۔ جب نہایت ہی درویشی حالت میں ہارون رشید کے دربار میں پہنچا اور خط پیش کیا تو ہارون رشید پڑھتا بھی تھا اور روتا بھی تھا۔ اس خط کو بوسہ دے کر قرآن مجید میں رکھ دیا۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کے وقت اس خط کو بوسہ دے کر پڑھ کرتا اور گلے لگاتا، آنسو بہاتا، مرتے دم تک اس خط کو پڑھتا رہا۔ احیاء العلوم للعلامہ الغزالی رحمۃ اللہ علیہ میں ہے، عباد نے کہا، میں امیر المؤمنین کے دروازہ پر ننگے پاؤں پہنچا تو مجھے دربان نے سختی سے جھنجھوڑا، پھر میرے واسطے اجازت دی گئی
میں ہارون رشید کے سامنے ہوا تو مجھے اس حالت میں دیکھ کر کھڑا ہوا، پھر بیٹھ گیا، پھر کھڑا ہو گیا اور اپنے سر اور چہرے پر تمانچے مارنے لگا اور اپنے لیے افسوس اور غمناک الفاظ کہنے لگا۔ کہتا رہا کہ ایلچی تو فیضیاب ہو گیا اور بھیجنے والا محروم رہا۔ میرے لیے دنیا اور حکومت کس کام کی ہوئی جو ختم ہونے والی ہے۔ میں نے خط اسے دیا تو خط کھلا ہوا ہی تھا جیسے کہ مجھے دیا گیا تھا، تو ہارون اسے پڑھتا رہا اور روتا رہا۔ اس کی آنکھیں روتی روتی سوج گئی۔ وہ خط ہارون کے پاس ہمیشہ رہا، ہر نماز کے وقت اسے پڑھتا تھا، فوت ہونے تک اب اسے پاس رکھا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے۔